جب ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو ان دنوں میں اپنے گھر میں ہی موجود تھا۔ اچانک مجھے اطلاع ملی کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی میں فوراً حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، حضور آپ نے مجھے کیوں زحمت نہ فرمائی؟ مجھے پیغام بھجوا دیا ہوتا، میں خود حاضر ہو جاتا۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیا ابن ربی، میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے، تم جلدی سے مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چلو جو میری مشکل کو آسان کر دے۔ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، حضرت سیدنا سفیان مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ خلیفہ نے کہا، مجھے فوراً ان کے پاس لے چلو۔ چنانچہ ہم ان کے گھر پہنچے اور میں نے کہا، خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ہیں، جلدی سے حاضر خدمت ہو جاؤ۔ ہارون رشید کا نام سنتے ہی حضرت سیدنا سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً باہر آئے اور کہا، حضور آپ مجھے بتا دیتے، آپ نے تکلیف کیوں کی؟ مجھے ایک حکم نامہ بھیجا ہوتا، میں خود حاضر ہو جاتا۔ خلیفہ نے کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، ہم جس مقصد کے لیے ہیں اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ پھر خلیفہ ہارون نے ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا اور دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے۔ پھر ان سے پوچھا کہ آپ پر کسی کا قرض ہے؟ کہا، جی ہاں، میں مقروض ہوں۔ خلیفہ نے فرمایا، اے عباس، ان کا قرض ادا کر دینا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے لے کر وہاں سے آگے چل دیے اور فرمایا، میں ان سے مطمئن نہیں ہوا، مجھے کسی اور بزرگ کے پاس لے چلو۔ میں نے عرض کی، حضرت سیدنا عبدالرزاق کے پاس چلتے ہیں۔ فرمایا، جلدی کرو۔ چنانچہ ہم ان کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، جلدی باہر تشریف لائیے، خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا عبدالرزاق ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر تشریف لائے اور کہنے لگے، حضور آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ خلیفہ نے کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، ہم آپ کے پاس ایک مقصد لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہماری پریشانی دور فرما دیجیے۔ پھر خلیفہ نے ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا اور کچھ دیر ان سے باتیں کرتے رہے۔ پھر فرمایا، کیا تم پر کسی کا قرض ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ خلیفہ نے کہا، اے عباس، ان کا قرض ادا کر دینا۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے اور مجھ سے فرمانے لگے، ان کے پاس آنے سے بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، اے ابن ربی، مجھے کسی اور کامل بزرگ کے پاس لے چلو۔ میں نے عرض کیا، حضور اب ہم سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہاں آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، ٹھیک ہے، انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ چنانچہ ہم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا وہ نماز میں مشغول تھے اور بار بار قرآن پاک کی کسی آیت کو پڑھ رہے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا، کون ہے؟ میں نے کہا، حضور باہر تشریف لائیں، خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، مجھے امیر المومنین سے کیا غرض اور انہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، سبحان اللہ عز و جل، کیا آپ پر امیر کی اطاعت واجب نہیں؟ تو کیا آپ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک نہیں سنی کہ مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ذلت میں ڈالے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی آپ نیچے تشریف لائے اور چراغ بجھا دیے، پھر کمرے کے ایک کونے میں جا کر چھپ گئے۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک خلیفہ ہارون رشید کے جسم سے لگی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے امیر المومنین، آپ کی ہتھیلی کتنی نرم و نازک ہے، اے کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ سن کر میں نے دل میں کہا، آج آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خوب واعظ و نصیحت فرمائیں گے اور امیر المومنین سے خوف خدا عز و جل کے متعلق خوب کھل کر بات کریں گے۔ پھر خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی نے آپ سے عرض کی، حضور ہم آپ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، خدارا ہمارا مسئلہ حل فرما دیجیے تاکہ میرے بے قرار دل کو قرار آ جائے۔
تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ اور سیدنا نارجہ بن حیا کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہنے لگے میں تو اس کی خلافت کی وجہ سے سخت مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، مجھے امور خلافت کے بارے میں کچھ مشورہ دیجیے۔ پھر سیدنا فضیل بن ایاز نے فرمایا اے امیر المؤمنین، دیکھیے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کو مصیبت سمجھا، لیکن آپ اور آپ کے ساتھی اسے نعمت سمجھتے ہیں۔ اے امیر المؤمنین، جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ان حضرات سے مشورہ لیا تو حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ نے فرمایا اے عمر بن عبدالعزیز، اگر تو اللہ عز و جل کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو مسلمانوں میں جو بزرگ ہیں ان کی عزت اپنے ماں باپ کی طرح کر، اور جو درمیانی عمر کے ہیں انہیں اپنے بھائیوں کی طرح جان، اور جو تجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھ۔ حضرت سیدنا نارجہ بن حیت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عمر بن عبدالعزیز، اگر تو عذاب الہی سے بچنا چاہتا ہے تو مسلمانوں سے محبت کر، ان کے لیے بھی وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو دنیا آخرت میں امن میں رہے گا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فضیل بن ایاز نے فرمایا اے خلیفہ، میں تجھے بھی سمجھا رہا ہوں اور میں تیرے بارے میں اس دن کی سختی سے شدید خوف زدہ ہوں جس دن قدم پھسل رہے ہوں گے۔ ذرا سوچ، کیا وہاں تجھے کوئی مشورہ دینے والا ہوگا؟ کیا وہاں تیرے وزیر مشیر تیرا ساتھ دیں گے؟ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا روئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے کہا حضور کچھ نرمی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اے ربی، میں ان پر نرمی ہی تو کر رہا ہوں، جبھی تو ایسی باتیں کی ہیں۔ اے ابن ربی، حقیقت تو یہ ہے کہ تو اور تیرے دوستوں نے خلیفہ کو برباد کر دیا ہے۔ جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اے امیر المؤمنین، مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے ایک گورنر نے شکایت کی تو آپ نے اسے خط بھیجا جس میں لکھا تھا میں تجھے جہنمیوں کی اس شدید بے چینی اور بے رامی سے ڈراتا ہوں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ خبردار، ایسے کاموں سے کوسوں دور بھاگنا جو تجھے اللہ عز و جل کی یاد سے دور کر دے۔ یاد رکھ، آخری لمحات میں امید ختم ہو جائیں گی۔ جب اس گورنر نے یہ خط پڑھا تو فوراً حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی طرف چل دیا۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے یہاں آنے پر مجبور کیا؟ تو اس نے عرض کی حضور، آپ رحمۃ اللہ تعالی کے خط نے میرا دل پارا پارا کر دیا ہے، اب میں کبھی بھی گورنر کا عہدہ قبول نہیں کروں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ زور زور سے رونے لگے اور فرمایا اے فضیل، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، مزید کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المؤمنین، جب پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کسی شہر کا حاکم بنا دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک امارات یعنی حکومت حسرت و ندامت ہے، اگر تجھ سے ہو سکے تو کبھی بھی امیر نہ بننا۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ سن کر پھر رونے لگے اور عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، مزید کچھ ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا اے حسین و جمیل چہرے والے، یاد رکھ کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھ سے مخلوق کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا یہ خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو کبھی بھی صبح یا شام اس حال میں نہ کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ یا عداوت ہو۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پرور ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید رونے لگے اور عرض کی حضور کسی کا کوئی قرض وغیرہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، میرے پروردگار عز و جل کا مجھ پر قرض ہے، لیکن اس نے ابھی تک میرا محاسبہ نہ کیا۔ اگر اس نے مجھ سے سوال کر لیا یا میرا حساب لے لیا تو میرے لیے ہلاکت ہوگی، اور مجھے جواب دینے کی توفیق نہ دی گئی تو میری تباہی و بربادی ہے۔ خلیفہ نے کہا حضور میری مراد یہ ہے کہ آپ پر کسی بندے کا کوئی قرض وغیرہ نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے رب عز و جل نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا، بے شک مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں اور اس کا مخلص بندہ بن جاؤں۔